الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے کہو راہ عشق میں موت بھی قبول ہے گر ہو تمہاری زندگی میں تانے صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے محترم سامعین میرے استاذ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم آپ حضرات کے علم میں ہیں 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اس ہجری کے مہینہ پہلا جو مہینہ ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے آغاز ہوتا ہے جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ہم عشرہ فاروق حسین کا انعقاد کرتے ہیں محفل سجاتے ہیں پروگرام کرتے ہیں جن کے اندر فاروق اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فاروق اور حسین ایک تھے الگ نہیں تھے آپس میں پیار محبت تھی آپس میں ایک تھے ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے جب ہم محرم الحرام میں پروگرام کرتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں تو کوئی ہماری بات کا مطلب یہ نہ لے لے کہ ہم محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں پورے سال میں فاروق و حسین کا نام نہیں لیتے کہ محرم الحرام آئے گا تو ہم فاروق اور حسین کا تذکرہ کریں گے محرم الحرام کے اندر حسین کا تذکرہ بھی ہوگا اور فاروق کا تذکرہ بھی ہوگا نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فاروق اور حسین کا ہر دور میں تذکرہ ہوتا ہے دن ہو یا رات ہو دن ہو یا رات ہو سال ہو یا مہینہ ہو ہفتہ ہو کوئی بھی دن ہو کوئی بھی لمحہ ہو منٹ ہو یا گھنٹہ ہو ہر حال میں فاروق اور حسین کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ تم فاروق کا تذکرہ کرتے ہو اور حسین کا تذکرہ نہیں کرتے میں نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا ہم فاروق اور حسین کو الگ سمجھتے ہیں ہم جب پروگرام رکھتے ہیں تو ہم نام رکھتے ہیں فاروق اور حسین میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے کروں گا آج پوچھتے ہیں کہ کون ہے عمر میں نے کہا تم اسلام کا کوئی بھی مسئلہ لے کر آؤ اس کے اندر نام عمر آئے گا تم مکہ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم مدینہ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم ہجرت کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم پیغمبر کی سیرت کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم علی المرتضیٰ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم دار الکم کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم شان و شوکت کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تم بیت اللہ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی بیت اللہ کے اندر داخلے کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی مصلی کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی قرآن کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی تلاوت کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی بیت اللہ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی اذان کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی قیام کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی مطاف کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی مزدلفہ کی بات کرو گے عمر کی بات آئے گی ارے بابا جاؤ رب کا قرآن اٹھا کر دیکھ لو جب ابراہیم پر 2 رکعت نماز کی بات آئے گی تب بھی عمر کی بات آئے گی کوئی یہ نہ کہے کہ عمر لمحوں کے ساتھ خاص ہے
हर महीनों के साथ खास है। नहीं नहीं, जाओ देखो, जब मेरे पैगंबर ने जमीन पर मशवरा तो सबसे लिया था, मशवरा तो सबने दिया था। जब मेरे पैगंबर ने उमर को बुलाया था कि आए उमर तू भी आकर कोई मशवरा दे, तो हजरत उमर तशरीफ लाए, आकर मेरे पैगंबर को मशवरा दिया। मेरे पैगंबर ने मशवरा सुना, अब बात मुकम्मल हुई। मेरे रब ने अर्श पर बैठकर जिब्राइल को बुलाया, कहा ऐ जिब्राइल। जिब्राइल ने जवाब दिया, जी रब पे चले। मेरे रब ने कहा कि जा मेरे पैगंबर के पास चला जा, कहे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम भी पेश करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, जो मशवरा ज़मीन पर उमर देता है, अर्श पर बैठकर खुदा भी वही देता है। सामीन मोहतरम, कहते हैं तुम उमर का तज़किरा इसलिए करते हो कि हुसैन का तज़किरा दब जाए। मैंने कहा जिसके अंदर कटर होगा तो बहर में खुशबू आएगी, जिसके अंदर खुशबू होगी बहर में खुशबू आएगी। अगर तेरे पास अंदर अच्छी बात होगी बहर में अच्छी बात आएगी। अगर तू अंदर गंदी बात सोचता है तो तेरे बहर में गंदी बात आएगी। मैंने कहा तुझे किसने कहा फारूक और हुसैन दोनों बराबर हैं? मैं तो इन दोनों को बराबर नहीं समझता, बल्कि मैं हुसैन का, उमर को हुसैन का इमाम समझता हूँ, सिर्फ हुसैन का इमाम नहीं समझता। तू चला जा बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जा, फिर साथ में खड़ा हो जा, फिर हर तरफ नजारा देख, तुझे नजर आएगा उमर सिर्फ हुसैन का इमाम नहीं, उमर तुझे अली मुर्तज़ा का भी इमाम नजर आएगा। तुझे किसने कह दिया उमर लम्हों के साथ खास है, उमर मिनटों के साथ खास है? तुम जो भी मसला लेकर आएगा, जो भी बात लेकर आएगा, तुम्हें उमर का जिक्र करना पड़ेगा। तू तलवार की बात करेगा, तुम्हें उमर का जिक्र करना पड़ेगा। तू जिहाद की बात करेगा, तुझे उमर का जिक्र करना पड़ेगा। तुझे वो वाक़िया याद नहीं जब मेरे पैगंबर के उठने को पकड़कर दारे अकम की चौक के अंदर खड़े होकर हजरत उमर ने कुफार को ललकार कर कहा था कि आए काफिरों, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर किसी ने बच्चों को यतीम कराना हो, बीवियों को बेवा कराना हो तो आए और उमर को रोक ले। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर उमर की सवारी को रोक ले। हजरत उमर मेरे पैगंबर को लेकर बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ाते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ जो बैतुल्लाह के अंदर जाते हैं, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ जब तुम बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो तब भी जिक्र उमर होता है। और कहते हैं तुम हुसैन का तज़किरा नहीं करते। कौन हुसैन जो नवासा रसूल है? कौन हुसैन जिसकी अम्मा ज़हरा बतूल है? कौन हुसैन जिसका बाबा शेर खुदा है? कौन हुसैन जो कुरान का कारी है? कौन हुसैन जो आमिल कुरान है? कौन हुसैन जो आलिम कुरान है? कौन हुसैन जिसके चेहरे पे दाढ़ी है? कौन हुसैन जो मस्जिद नबी का एक नमाजी है? कौन हुसैन जिसने अबू बकर के हाथ पे बैठ की? कौन हुसैन जिसने उमर के हाथ पे बैठ की? कौन हुसैन जिसने उस्मान के हाथ पे बैठ की? कौन हुसैन जो अबू बकर के पीछे खड़ा है? कौन हुसैन जो उमर के पीछे खड़ा है? कौन हुसैन जो उस्मान के पीछे खड़ा है? कौन हुसैन जो करबला में अकेला चला गया? कौन हुसैन जिसने अपने सारे बच्चे यतीम करा दिए? कौन हुसैन जिसने अपना सारा खानदान करबला में शहीद करा दिया? कौन हुसैन जिसने करबला के अंदर अपनी गर्दन तो कटवाने का वादा की लेकिन रब की नमाज नहीं छोड़ी? कौन हुसैन जिसने करबला के अंदर सब्र तो किया लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा? कौन हुसैन जो चला तो चल पड़ा? कौन हुसैन जो दौड़ा तो दौड़ पड़ा? कौन हुसैन जो उड़ा दौड़ पड़ा? कौन हुसैन जो घोड़े पे सवार है? कौन हुसैन जिसके चेहरे पे दाढ़ी है? कौन हुसैन जिसके हाथ में तलवार है? कौन हुसैन जो अपनी बीवियों को बेवा करा दिया? कौन हुसैन जो अपने बच्चों को यतीम करा दिया? आयशे, मैं आपको बैतुल्लाह मस्जिद नबी की तरफ लेके चलता हूँ। जब मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर मिंबर पे बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो इधर देखते हैं हसन और हुसैन आ रहे हैं तो मेरे पैगंबर खुतबे को रोक देते हैं, खुतबा रुक जाता है तो मेरे पैगंबर मिंबर से नीचे उतरकर हसन और हुसैन को उठा लेते हैं, फिर मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। एक तरफ हसन को बिठा लेते हैं, दूसरी तरफ हुसैन को बिठा लेते हैं। जब मेरे पैगंबर एक तरफ हसन को बिठाते हैं, दूसरी तरफ हुसैन को बिठा लेते हैं, फिर एक वक्त आया जब मेरे पैगंबर का इस दुनिया से रेला हुई, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लाए तो सहाबा कराम ने कहा कि ऐ अबू बकर, आज पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है, आप आइए उन
پہ منبر پہ تشریف لائیے اور خطبہ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے ابوبکر، ہم آپ کو خطبے کا کہتے ہیں اور آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، یہ کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں حسن اور حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے حسن اور حسین کو لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک طرف حسن کو بٹھا دیا، دوسری طرف حسین کو بٹھا دیا اور لوگوں کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا کیا ہے لوگوں، جس نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنی ہو وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ آج محمد کا غلام ابوبکر کو خطبہ دے گا، جس نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنی ہو وہ حسن اور حسین کے چہرے کی زیارت کر لے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت ابوبکر صدیق کی بھی اس دنیا سے رحلت ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہم عمر تھے۔ تو حضرت حسین نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا، سامنے حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ کو کہا کیا ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات ناگوار گزری، دوڑتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، گھر چلے گئے اور اپنے ابا سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابا جان آپ حکمران ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں حکمران ہوں، کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا وہ جو حسین ہے نا اس نے آدمی سے کہا کیا غلام کے بیٹے ادھر آ۔ ابا جی آپ کو اس نے غلام بنا دیا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، جلدی جلدی کھڑے ہوئے اور کہا کیا کہا بیٹا؟ حضرت عبداللہ نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ تو حضرت عمر نے ان کو ایک قلم دیا، ایک فرد دیا کہ جا عبداللہ کے پاس حسین کے پاس چلا جا۔ حضرت عبداللہ کو کہا حسین کے پاس جا کر کہے کیا حسین تو دستخط کر کے دے کہ عمر میرا غلام ہے، عمر ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے حضرت حسین کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت حسین کو کہتے ہیں کہ میرے ابا عمر نے کہا کہ دستخط کر کے دو، عمر ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت حسین نے دستخط کر کے دے دیے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ واپس تشریف لائے، حضرت عمر کو وہ پرچی پکڑائی۔ تو حضرت عمر نے جب پڑھا کہ حسین ابن علی لکھا ہوا ہے اور کہا کہ اے عبداللہ جب میری اس دنیا سے رحلت ہو جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو جب مجھے کفن میں لپیٹا جائے، میرے اوپر کفن میں آ جاؤں تو میں اس پرچی کو اٹھا کر میرے سینے پہ رکھ لینا، میری نجات کے لیے یہی ایک پرچی بھی کافی ہے۔ حسین کون ہے؟ خدا جانتا ہے حقیقت حسین کی، محمد مصطفیٰ جانتا ہے عزت حسین کی، جبرائیل سے کچھ خدمت حسین کی، کل انبیاء سے کچھ امام، کل انبیاء سے کچھ نماز حسین کی، فاطمہ الزہرا سے کچھ فضیلت حسین کی، علی المرتضیٰ سے کچھ عصمت حسین کی، سکینہ سے کچھ محبت حسین کی، سجاد سے کچھ وسیعت حسین کی، کربلا سے کچھ کرامت حسین کی، یزید سے کچھ طاقت حسین کی۔ یزید نے کہا کہ بڑی فوج ہے میرے ہاتھ میں، حسین نے کہا نتیجہ ہے خدا کے ہاتھ میں۔ یزید نے کہا کہ ادھر خزانہ ادھر موت ہے، ادھر خزانہ ہے۔ حسین نے کیا خوب جواب دیا، حسین نے کہا کہ مجھے نانا کو منہ دکھانا ہے۔ یزید نے کہا کہ میں حاکم ہوں، میں ظلم کر سکتا ہوں۔ حسین نے کہا میں سجد ہوں، صبر کر سکتا ہوں۔ یزید نے کہا کہ تمہیں کفن تک نہ دیا جائے گا۔ حسین نے کہا میرے لیے جنت سے جوڑا آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔